اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام طالب علموں کو اس سے پہلے لیسن سیکنڈ ایئر کے پہلے لیسن دی فیئرویل سرمن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کچھ زیادہ عرصہ لگا مجھے ویڈیو بنانے میں، کچھ ذاتی مصروفیات تھی اور ہے، جس کی وجہ سے میں زیادہ سوشل میڈیا پر اور ویسے نظر نہیں آ رہا ہوں۔ یہ لیسن جو ہے سیکنڈ ایئر کا جو پہلا لیسن ہے بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے۔ اس سے ایگزام میں ہر سال ایک نئے کویسچن ضرور آتا ہے۔ دی فیئرویل سرمن، جس کو ہم اردو میں خطبہ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع یعنی وداع یعنی رخصتی کا جو خطبہ تھا، یہ پیغمبر اسلام کا آخری خطبہ تھا جو انہوں نے مسلمانوں کو دیا تھا، اور اسی خطبے میں پیغمبر اسلام نے خلافت کے بارے میں بھی بہت ہی واضح طور پر پیغام دیا تھا کہ الیوم اکملتم لکم دینکم واتممتم، اور اسی طرح آپ آگے جاتے جائیں تو آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ خطبہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی ہے، یعنی اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس میں بھی یہ خطبہ شامل ہے۔ یہ اتنا فصیح و بلیغ خطبہ ہے جس میں زندگی سے تعلق رکھنے والے تقریباً تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی درختوں کو مت کاٹو، عورتوں کے اوپر ظلم مت کرو، جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، غلاموں کے ساتھ رویہ، نیک کام، ہر ایک چیز جو پیغمبر اسلام نے اپنی پوری تبلیغ کے زندگی میں جو انہوں نے کہا تھا، اس حجۃ الوداع سمری ہے اس کی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ The sermon the Holy Prophet delivered on the 9th day of Dhul Hajj 10H۔ یہ خطبہ پیارے نبی نے ذو الحج کے 9 تاریخ کو دیا تھا، 10 ہجری بمطابق 635 عیسوی، یعنی ان دی اورانا ویلی آف ماؤنٹ عرفات، جو کہ مکہ میں ہے، یعنی وادی عرفہ جبل عرفات میں، یعنی مکہ میں۔ ایٹ دی اینڈ آف ہز فرسٹ اینڈ لاسٹ پلگرمج مکہ، مکہ میں اپنی پہلے اور آخری حج کے اختتام پر۔ The farewell sermon is mentioned in almost all books of hadith۔ خطبہ حجۃ الوداع حدیث کے تقریباً تمام کتابوں میں دیا گیا ہے۔ صحیح البخاری refers to the sermon and quotes part of it۔ صحیح بخاری اس خطبے کا حوالہ دیتی ہے اور اس کا کچھ حصہ نقل کرتی ہے۔ صحیح بخاری یہ اسلام کے اور اہل سنت کے بہت ہی بڑے کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ انفارچونیٹلی ہم صحیح بخاری کے اپنی مطلب کے حدیثوں پر تو ہم عمل کرتے ہیں، لیکن ان میں بہت سے ایسے حدیث موجود ہیں جو کہ ہمارے بعض علماء اس کا ذکر نہیں کرتے، چاہے وہ
ترمذی شریف ہو گیا، صحیح بخاری ہو گیا، صحیحین اس کو بولتے ہیں۔ Imam Ahmad ibn Hanbal has given the longest and perhaps the most complete version of his sermon in his مسند۔ امام احمد ابن حنبل نے سب سے طویل اور شاید سب سے مکمل ترجمہ اپنی مسند میں دیا ہے۔ Muhammad sallallahu alaihi wasallam led the pilgrims from Makkah through the valley of Mina and up to the mountain of Arafat and then stopped them in the valley of Urana۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجیوں کو مکہ سے لے کر مینا کے وادی سے عرفات کے پہاڑ تک لے گئے اور ان کو وادی عرفہ میں قیام کروایا، یعنی ایک اونٹ کے اوپر، اور انہوں نے حکم دیا تھا کہ جو آگے گئے ہیں وہ پیچھے آئیں اور جو پیچھے ہے وہ آگے آ جائیں، تو انہوں نے اس طرح حکم دیا تھا۔ They stood in front of him silently as he sat on his camel and delivered this sermon۔ لوگ وہ ان کے سامنے خاموشی سے کھڑے ہو گئے جیسے ہی وہ اپنے اونٹ پر بیٹھے اور خطبہ دیا۔ With a crowd of over 120,000 pilgrims, his voice could not reach out to all those who were present۔ 120,000 حاجیوں کے ہجوم تک ان کی آواز مکمل طور پر نہ پہنچ سکتی تھی، چونکہ اس زمانے میں تو لاؤڈ سپیکر مائک کا وہ نظام تھا نہیں، تو پھر ایک ایسے شخص کو انہوں نے مقرر کیا کہ وہ پیغمبر اسلام کی باتوں کو تیز آواز سے دہرائیں۔ وہ شخص کون تھا؟ یہ اکثر آتا ہے MCQs میں۔ He therefore asked Rabah bin Umayyah bin Khalf, who was known to have a loud voice, to repeat۔ اس لیے انہوں نے رباح بن امیہ بن خلف، جو کہ اپنی بلند آواز کے لیے مشہور تھے، کو خطبہ لفظ بہ لفظ دہرانے کو کہا تاکہ سب ان کی آواز سن سکیں۔ This sermon is as follows۔ خطبہ کچھ یوں ہے۔ After praising and thanking Allah, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said۔ اللہ کی حمد و ثنا اور شکر کے بعد پیارے نبی نے فرمایا، او پیپل، ابھی یہ مین خطبہ ادھر سے شروع ہوتا ہے۔ او پیپل، lend me an attentive ear, for know not whether after this year I shall ever be amongst you again۔ اے لوگو، میری بات سے غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ سال کے بعد میں پھر کبھی تمہارے درمیان ہوں گا یا نہیں۔ Therefore listen to what I'm saying to you very careful, and take these words to those who could not be present here today۔ اس لیے جو کچھ میں کہوں اسے بہت احتیاط سے سنو اور اس کو ان دوسرے لوگوں تک پہنچا دو جو آج یہاں نہیں ہے۔ O people, just as you regard this month, this day, this city as sacred, so regard the life and property of every Muslim as a sacred trust۔ اے لوگو، جس طرح تم اس مہینے، اس دن اور اس شہر کو مقدس جانتے ہو، اسی طرح ہر مسلمان کی مال اور جان کو مقدس جانو۔ Return the goods entrusted to you to their rightful owners۔ لوگوں کے مال حقدار تک پہنچا دو، یعنی امانت میں خیانت نہیں کرو۔ ابھی یہ تفسیر طلب بات ہے کہ مال، وہ مال کیا ہے، چاہے وہ عزت ہے، آبرو ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس امانت رکھے اس کو آپ نے اس میں خیانت نہیں کرنی۔ Hurt no one so that no one may hurt you۔ کسی کو تکلیف نہ دو تاکہ کوئی تمہیں تکلیف نہ دے۔ Remember that you will indeed meet your Lord and that will indeed reckon your deeds۔ یاد رکھو کہ تم نے اپنے مالک کے سامنے جانا ہے اور وہ تم سے تمہارے کاموں کا پوچھے گا۔ Reckon means پوچھنا۔ Allah has forbidden you to take usury، جس کو ہم انٹرسٹ بولتے ہیں، سود جو بولتے ہیں۔ Therefore all interest
obligation shall henceforth be waived. اللہ نے تمہیں سود لینے سے منع کیا ہے، اس لیے آج تک کے تمام سود باطل قرار دیے گئے ہیں۔ Your capital, however, is yours to keep it. تمہارا اصل سرمایہ تمہارا ہے، تم اسے رکھ سکتے ہو یا لے سکتے ہو۔ You will neither inflict nor suffer any iniquity. تم پر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہو گئی۔ Allah has judged that there shall be no interest. اللہ کا فیصلہ ہے کہ کوئی سود نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں سود بہت زیادہ ہے، یعنی پھر وہ بہانے بھی بناتے، ٹھیک ہے میں تمہیں قرض ہی نہیں دیتا ہوں، تو لوگ تو مجبور ہوتے ہیں، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں۔ تو اور اسی طرح رشوت بھی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوزخی ہے۔ اور اسی طرح سود بھی ہے، اور سود یاد رکھیے، سود یہ اپنے لیے آگ بنانا ہے، اور سود لینے والا کبھی بھی امیر نہیں ہوتا، وہ اس دنیا سے تو چلا جاتا ہے لیکن اس کو اس مال سے سکون نہیں ملتا۔ اگر ملتا تو کوئی بھی مال جو غلط طریقے سے حاصل کیا گیا ہے، آپ اپنے اداکاروں کو دیکھ لیں، آپ اپنے ایکٹرز کو دیکھ لیں، آپ اپنے پولیٹیشنز کو دیکھ لیں، وہ کوئی کینسر، کوئی ایڈز، کوئی خودکشی، کوئی کیا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، وہ آپ اپنی اس مال سے ارب پتی ہوتے ہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں، کھرب پتی ہوتے ہیں، لیکن غلط طریقے سے مال حاصل کیا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے ان کے دلوں میں، ذہنوں میں، سینوں میں وہ سکون نہیں ہوتا ہے۔ Beware of Satan for the safety of your religion. اپنی دین کی حفاظت کے لیے شیطان سے خبردار رہنا۔ He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things, so beware of following him in small things. وہ تمہیں بڑے معاملات میں بہکانے سے نا امید ہو چکا ہے، پس تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسے خبردار رہنا۔ O people, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. اے لوگو، یہ سچ ہے کہ تمہاری بیویوں پر کئی حقوق ہے، مگر وہ بھی تم پر حقوق رکھتی ہے۔ Remember that you taken them as your wives only under Allah's trust and with His permission. یاد رکھو کہ تم نے اللہ کی اجازت اور وعدے سے ان کو اپنی بیویاں بنایا ہے۔ دیکھیے، بالکل یہ صحیح بات ہے کہ وہ بیوی تو ضرور ہے لیکن وہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے، وہ آپ کی بیوی ضرور ہے لیکن وہ آپ کے مزدور نہیں ہیں۔ یعنی یہ اس قسم کی بات ہو گئی کہ اللہ نے آپ سے وعدہ لیا ہے کہ یہ آپ کی زوجیت میں تو چلی گئی ہے لیکن اس سے آپ کسی جانور کا کام نہیں لیں گے۔ جس طرح تم درد محسوس کرتے ہو اسی طرح یہ بھی درد محسوس کرتی ہے۔ If they abide by your right, then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness. اگر وہ تمہارے حقوق کو پورا کرتی ہے تو پھر ان کو مہربانی سے کھلانا اور پہنانا تمہارا فرض ہے۔ To treat your women well and be kind to them, for they are your partners and committed helpers. اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ مہربان رہو، کیونکہ وہ تمہارے شریک حیات اور مددگار ہیں۔ And it is your right that they do not make friends with anyone of whom you do not approve, as well as never to be unchaste. اور تمہارا حق ہے وہ تمہاری اجازت کی بنا کسی کو دوست نہ بنائیں، نہ ہی بدکاری کریں گے۔ O people, listen to me in earnest, worship Allah. تو آج کا لیسن ادھر تک کافی ہے، انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اگر وقت رہا تو دوسرے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بالکل مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔